السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، نیب وفاقی حکومت کی ہدایت پر سندھ میں ایک نئی سازش کرنے لگا ہے، سندھ کے خلاف اور سندھیوں کے خلاف، سندھ کے صوبے کے خلاف، کہ سندھ میں شاید لسانی فسادات کا پلان بنایا جا رہا ہے کہ لسانی فسادات سندھ میں دوبارہ سے پھیلائے جائیں، پیدا کیے جائیں، اور یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی سازش یا پلان بنایا جا رہا ہے۔ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ سندھ میں تو اس کے خلاف ایک بڑا غصہ پایا جا رہا ہے۔ سندھ کی سیاسی حلقوں میں انہوں نے احتجاج کا، مزاحمت کا عندیہ دے دیا ہے۔ کراچی میں دھرنا دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ کہانی کیا ہے، نیب کیا سازش کر رہا ہے سندھ میں، اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بہت بڑی خبر ہے نیب کے حوالے سے اور سندھ کے حوالے سے اور لسانی فسادات کے حوالے سے، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ سندھ کے جزیروں کا ایشو چل رہا ہے ایک بہت طویل عرصے سے۔ موجودہ حکومت نے ہی یہ شروع کیا تھا کہ سندھ کے جزیروں پر وفاقی حکومت قبضہ کرنا چاہ رہی تھی۔ سندھ کی طرف سے اس معاملے پر مزاحمت سامنے آئی، سندھ حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور سندھ کی جو سیاسی سندھ کے حلقے ہیں ان کی جانب سے۔ تو وفاقی حکومت نے کوئی نوٹیفیکیشن یا آرڈیننس اور اس طرح کی کوئی حرکتیں بھی کی تھیں، لیکن سندھ کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو ابھی تک حکومت کامیاب تو نہیں ہوئی۔ لیکن اب حکومت ایک اور سازش کرنے لگی ہے۔ اب پلان کیا ہے حکومت کا؟ جو سندھ کے سیاسی حلقے ہیں وہ خدشات کیا ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر۔ لیکن سندھ میں ہو یہ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر نیب نے سندھ حکومت کو ایک لیٹر لکھا ہے 27 اپریل کو، کہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں جو سندھ کے دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھنے والے جو ملازمین ہیں 1 گریڈ سے اور 22 گریڈ تک، جتنے بھی ملازمین ہیں جو دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھ رہے ہیں اور پوسٹنگ ان کی حیدرآباد اور کراچی میں ہے، تو ان کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ یہ نیب کا ڈومین ہے ہی نہیں، نیب کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کا اگر کراچی میں یا حیدرآباد میں بڑے شہروں میں، سندھ کے بڑے شہروں میں کوئی پوسٹنگ ہے کسی ملازم کی یا وہاں پہ، تو یہ تو سندھ کا رائٹ ہے بھائی، حیدرآباد میں ہو، کراچی میں ہو، وہ کراچی بھی سندھ ہے، حیدرآباد بھی سندھ ہے اور دیہی علاقے بھی سندھ ہیں۔ تو یہ سندھ کا بندہ، سندھ کا ملازم کہیں کا دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھے یا شہری علاقوں کا، وہ کہیں بھی پوسٹنگ اس کی ہو سکتی ہے۔ لاہور میں کیا لاہور میں فیصل آباد کے کسی ملازم کی، کسی افسر کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی؟ لاہور میں سرگودا کے کسی افسر کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا لاہور میں ملتان کا کوئی ملازم نوکری نہیں کر سکتا؟ کیا لاہور میں راولپنڈی کا کوئی بندہ یا کومری کا کوئی بندہ نوکری نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ کیسا مطلب پنجاب میں تو ایسا کچھ سین ہمیں آج تک کسی صوبے میں نظر نہیں آتا، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو، لیکن سندھ میں یہ دھندا کیوں کیا جا رہا ہے نیب کی جانب سے؟ اس میں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ نیب اور حکومت کی نیت کیا ہے، ان کے نیت میں سندھ کے حوالے سے کیا فطور ہے۔ یہ ایک تو خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے سندھ کے سیاسی حلقوں کی جانب سے کہ لسانی فسادات وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے، اگر ایسی کوئی حرکت سندھ وفاقی حکومت کرتی ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھنے والے ملازمین کو حیدرآباد، کراچی سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، تو پہلی بات تو وفاقی حکومت کو بالکل اس میں کامیابی نہیں ہوگی، مکمل ناکام ہوگی، کیونکہ سندھ کے لوگ جو ہیں سندھ کے حوالے سے، سندھ کی تقسیم کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہیں۔ باقی صوبوں کے لوگوں کی بنسبت بلوچستان
کے پی یا پنجاب کے لوگوں کے بنسبت سندھ کے لوگ زیادہ حساس ہیں۔ سندھ میں 80 کے دور میں جو سندھی مہاجر فسادات پیدا کیے گئے تھے، اس میں سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ سندھ کے لوگوں نے کتنی فائٹ کی، کتنی قربانی دی سندھ کو بچانے کے لیے کہ کراچی سندھ سے ٹوٹ نہ جائے، کراچی سندھ تقسیم نہ ہو۔ لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت، جو بھی حکومتیں رہی ہیں، پی ٹی آئی کی صرف حکومت نہیں، ماضی کی حکومتیں بھی، انہوں نے ایک کام کیا کرتے رہے ہیں کہ سندھ میں اگر ویکنسیز آتی ہیں، جاب کریشن آتی ہے، تو اشتہار ایڈ دیا جاتا ہے، یا کوئی دفتری جو فائلز وغیرہ ہوتی ہیں، لکھت پڑھت ہوتی ہے، تو اس میں تقسیم کیا گیا ہے اس میں سندھ کو کہ یہ دیہی ہے، یہ شہری ہے، یہ رورل ہے، یہ اربن ہے۔ بھائی کس چیز کا رورل اربن؟ یہ پہلے تو یہ بالکل غیر قانونی، غیر آئینی دندہ بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ ہم سندھی اس کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رورل کیا ہوتا ہے، یہ رورل کا کوٹا ہے، یہ اربن کا کوٹا ہے۔ بھائی کیا کوٹا ہے؟ سندھ کا کوٹا سندھ کا کوٹا ہے نا، رورل ہو یا اربن ہو۔ یہ اربن رورل لکھنا ہی پہلے غلط ہے۔ تو اب وفاقی حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ نیب کو ہدایت کی ہے، شہزاد اکبر صاحب کی ہدایت پر نیب نے سندھ حکومت کو لیٹر لکھا ہے کہ تفصیلات فراہم کی جائیں ان ملازمین کی جو سندھ کا دیہی علاقوں کا ڈومیسائل رکھ رہے ہیں اور کراچی حیدرآباد میں ان کی پوسٹنگ ہے۔ پہلے گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک جتنے بھی ملازمین ہیں، تو سندھ حکومت کا جو سروسز ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ سروسز، اس نے ڈپٹی کمشنرز کو، آئی جی کو، مختلف ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھ دیا کہ جی تفصیلات ہمیں فراہم کی جائیں، یعنی تفصیلات مانگ لی سندھ کے محکمہ سروسز ڈپارٹمنٹ نے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سندھ حکومت وزیر اعلیٰ تک یہ بات پہنچی، ان کے کان تک یہ بات پہنچی، تو وزیر اعلیٰ نے پھر برہمی کا اظہار کیا اور سخت غصے کا اظہار کیا اور چیف سیکرٹری سے بات کی، پھر ان کو ہدایات جاری کی کہ بھائی یہ فراہم نہیں کریں گے، اور یہ تفصیلات نیب کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، نیب کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ نیب ہم سے پوچھے اور ہم سے یہ تفصیلات مانگے، ہم نے نہیں دینی۔ تو اس کے بعد صوبائی حکومت نے، یعنی یہ وزیر اعلیٰ نے ہدایات جاری کر دیں کہ لیٹر جو لکھا گیا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، محکموں کو، ڈی سیز کو، کمشنرز کو اور آئی جی کو، یہ کینسل کیا جائے۔ محکمہ سروسز نے یہ لیٹر کینسل کر دیا ہے، اور نیب یہ کہہ رہا ہے، اب نیب کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں کہ نیب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم صوبائی حکومت کو، سندھ حکومت کو ایک اور لیٹر لکھیں گے جس میں ان کو کہیں گے کہ بھائی انویسٹیگیشن ہم کر رہے ہیں کہ جعلی ڈومیسائلز اور یہ بنے ہیں اور ان پہ لوگ بھرتی کیے گئے ہیں۔ بھائی یہ انیشل جو انویسٹیگیشن ہے وہ چل رہی ہے۔ سندھ میں پہلے ہی سندھی رونا روتے رہے ہیں، احتجاج کرتے رہے ہیں کہ بھائی سندھ میں باہر یعنی دوسرے صوبوں کے لوگوں کو سندھ کے ڈومیسائل پر سندھ میں نوکریاں دی گئی ہیں۔ اب قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسے ملازمین موجود ہیں جن کا تعلق راولپنڈی، ہزارہ ڈویژن اور مختلف ایبٹ آباد، مختلف علاقوں سے ہے، ان کا ڈومیسائل سندھ کا ہے۔ یہ میرے پاس نام بھی ہیں ان لوگوں کے، یہ سندھ میں سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، یہ بڑے افسران یہاں پہ سینٹ سیکریٹریٹ میں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں نوکری کر رہے ہیں سالوں سے سندھ کے ڈومیسائل پر۔ ایبٹ آباد کے لوگ، راولپنڈی کے لوگ، مختلف علاقوں کے لوگ، مطلب سندھ کے کوٹا پہ ہے نا کہ سندھیوں کا کوٹا، سندھ کا ڈومیسائل اور نوکری کر رہے ہیں۔ اتنے سینکڑوں کی تعداد میں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملیں گے۔ سندھ پہلے ہی احتجاج کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے کوٹا پہ، ہمارے وسائل پہ، ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے۔ لیکن وفاقی حکومت اب سندھ کے خلاف یہ سازش کر رہی ہے۔ سندھ میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ یا تو ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ حرکت کر رہی ہے وفاقی حکومت نیب کے ذریعے
کہ ایم کیو ایم کو، کیونکہ وہ ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی ہے، تو ایم کیو ایم کو فیسلیٹیٹ کیا جائے، ایم کیو ایم کے لوگوں کو حیدرآباد کراچی میں تعینات کیا جائے، سندھ کے دونوں بڑے شہروں میں، یہ سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سازش ہو، لیکن ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم کی اس وقت وہ اوقات نہیں رہی جو پہلے تھی، جو ایم کیو ایم میں پہلے جس طاقت کے ساتھ اور جس بھرپور قوت کے ساتھ حکومت کے ساتھ موجود ہوتی تھی، اب وہ حیثیت نہیں رہی ایم کیو ایم کی کہ حکومت، وفاقی حکومت ایم کیو ایم کا کہا مانے اور ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرے۔ ایک اتحادی ہے جی ڈی اے، وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے، وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہے، جی ڈی اے نے بھی کوئی آواز، جی ڈی اے کے وزراء نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ لیکن حقائق کیا ہیں؟ کیا ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ حکومت کرنا چاہ رہی ہے؟ اگر تو ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت لسانی فسادات پیدا کرانا چاہ رہی ہے وفاقی حکومت نیب کے ذریعے سندھ میں، کیونکہ اگر ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سندھ کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو شہروں سے، ملازموں کو شہروں سے نکالا گیا اور دیہی علاقوں میں بھیجا گیا، تو یہ سندھ میں بہت بڑا رولا ہوگا اور احتجاج تو ہوگا ہی، لیکن یہ خدشہ ہے کہ لسانی فسادات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وفاقی حکومت کو، نیب کو اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے، آپ دے رہے ہیں، 3 سالوں سے دے رہے ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اپوزیشن کے خلاف نیب کو استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کون سی حرکت شروع کی ہوئی ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں لسانی فسادات پیدا کرے اور دیہی اور شہری سندھ کو تقسیم کرنے کی کوشش کرے کہ یہ دیہی ہے تو شہر میں نوکری کیوں کر رہا ہے، دیہی ڈومیسائل رکھنے والا ہے۔ یہ میرا خیال ہے دیہی اور شہری ڈومیسائل کا ڈفرنس بھی ختم ہونا چاہیے۔ یہ سندھ سے لوگ اس پہ بھی تپے ہوئے ہیں، سندھ کے لوگ، کہ بھائی دیہی شہری کا کیا ڈفرنس کیوں رکھا جا رہا ہوتا ہے؟ سندھ کا ہے تو سندھ کا ہے، دیہی کیا ہوتا ہے اور شہری کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی رکھنا چاہیے۔ اب ایک خدشہ تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے کہنے پہ ہو سکتا ہے وفاقی حکومت نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وفاقی حکومت، لیکن دوسرا ایک اور خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جزیروں پہ، سندھ کے جزیروں پہ وفاقی حکومت نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح وفاقی حکومت کی خواہش ہے کچھ عرصے سے کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے، کیونکہ سندھ کے لوگ تو یہ فخریہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی ریونیو 70% ریونیو سندھ سے آ رہا ہے، سندھ دے رہا ہے، وفاق کو سندھ پال رہا ہے، تو یہ ہم سندھی کلیم کر رہے ہوتے ہیں، یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، تقاریر میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ وفاقی حکومت یہ سمجھ رہی ہے شاید کہ بھئی کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے، کیونکہ حیدرآباد سے لے کے کراچی تک جو علاقہ ہے یہاں کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں اور تیزی کے ساتھ، تو یہ علاقہ شاید وفاقی حکومت کچھ ڈیولپمنٹ کرنا چاہے یا کوئی اس طرح کی کوئی پلان ہو سکتا ہے جو میں نے لوگوں سے ڈسکس کیا ہے سندھ میں، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ اس طرح کا پلان ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت پھر ٹیکس موصولات اور وصولیاں اور ریونیو یہ سلسلہ وفاق کے کنٹرول میں کراچی کو دے کے، اور وفاقی حکومت پھر وہ سارا کلیکٹ کرے کہ بھائی وفاقی ایریا ہے، وفاقی علاقہ ہے، سندھ کے لوگ پھر دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ اگر دعویٰ کریں گے تو وفاق کہے گا کہ جی کراچی تو وفاق کا حصہ ہے، وفاق کے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح کا پلان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی فوری طور پر تو پاسیبل ہے نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایسا کچھ ہو، لیکن یہ پلان، یہ سازش، یہ خدشہ اب موجود ہے سندھ میں کہ یہ اس طرح کی سازش شاید حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے، یا تو لسانی فسادات پیدا کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے کہنے پر سندھ کے لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایم کیو ایم کے لوگوں پر، جو آج بھی اتنے سالوں کے بعد بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلا رہے ہیں۔ مہاجر بھائی جو آئے تھے ہندوستان سے، تو وہ کے پی میں جو چلے گئے تو وہ پٹھان کہلا رہے ہیں۔ وہ تو پورے ملک میں آباد ہوئے تھے نا، صرف کراچی میں تو آباد نہیں ہوئے تھے، زیادہ کراچی میں ایک جگہ پر آباد ہوئے، لیکن پنجاب میں بھی تو آباد ہوئے ہیں نا، وہاں سے مائیگریٹ کر کے جو لوگ یہاں پہ آئے
تو وہاں کے مسلمان یہاں پہ آئے تو پنجاب میں بھی وہ بیٹھ گئے، مختلف صوبوں میں بیٹھ گئے۔ جو پنجاب میں سیٹل ہو گئے تو وہ اپنے آپ وہ پنجابی کہلا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ پنجابی بول رہے ہیں، پنجابی، وہ مہاجر اپنے آپ کو نہیں کہلا رہے۔ کے پی کے میں جو جا کر بسے وہ اپنے آپ کو پشتو کہلا رہے ہیں، پشتون کہلا رہی ہیں، لیکن سندھ میں جو لوگ بسے وہ آج بھی سندھی اپنے آپ کو کہلانا پتہ نہیں کیوں گوارا نہیں کر رہے۔ وہ آج بھی اپنے آپ کو مہاجر کہلا رہے ہیں۔ مہاجر بھائیوں نے خود سندھی نہ ہو کے اپنے آپ کو سندھ کا تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہم سندھی ہیں، خود انہوں نے یہ مہاجر، سندھی مہاجر کی تقسیم ڈالی ہے۔ ابھی تک ایم کیو ایم لگی ہوئی ہے، بہت کوششیں کر چکی ہے۔ کبھی مزید صوبے قائم کرنے کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی سندھ کو 2 حصوں میں، کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ مختلف یہ جو وزیر قانون ہے فاروق نسیم صاحب، انہوں نے بھی یہ موجودہ حکومت میں ایک حرکت کی تھی سندھ کو وفاق کے حوالے کرنے کے حوالے سے، آرٹیکل 45 ہے یا 48 ہے یا 47 اس طرح کا کوئی آرٹیکل ہے، تو وہ اس وقت کوئی بیان دیا تھا کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دیا جائے۔ تو سندھ میں ان کے ساتھ جو کی گئی تھی جو سوشل میڈیا پہ، اس کے بعد تو انہوں نے توبہ طائب ہوئے اور سندھی صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا اپنے دفتر میں، فاروق نسیم نے، وزیر قانون نے، اور توبہ کی کہ بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، غلط فہمی ہوئی ہے، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ یہ فاروق نسیم صاحب کو پتہ ہے کہ سندھ سے ری ایکشن کس طرح کا آ سکتا ہے سندھیوں کی طرف سے، تو سندھی بہت حساس ہیں اس معاملے میں۔ وفاقی حکومت کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شہزاد اکبر کو بھی ایسی حرکتیں ختم کر دینی چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ سندھ کے حوالے سے ایسی حرکت کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کو رگڑا دینا ہے، آپ دیتے رہیں، لیکن سندھ کے حوالے سے جو جغرافیائی آپ اگر تقسیم کے حوالے سے کوئی کسی صوبے میں، اسپیشلی سندھ میں کوئی ایسی حرکت کریں گے تو اس کے نتائج خوفناک آ سکتے ہیں۔ سندھ میں جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اس طرح کا ہی عندیہ دے دیا ہے، کامپرس جماعتوں نے عندیہ دے دیا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے، پیپلز پارٹی مزاحمت کر رہی ہے، سندھ حکومت مزاحمت کر رہی ہے، جے یو آئی نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم عید کے بعد کراچی میں دھرنا دیں گے اس معاملے پر۔ تو سخت رد عمل آیا ہے سندھ کی طرف سے، سندھ کی سیاسی حلقوں کی طرف سے وفاقی حکومت اور نیب کے خلاف، لیکن نیب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس معاملے پر ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی ہم کیونکہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن، پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے، باقی صوبوں میں کیوں نہیں کر رہے، کہ لاہور میں کتنے دیہی جو علاقے ہیں پنجاب کے، ان کے کتنے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو سندھ کے حوالے سے کرنی ہے۔ تو سندھ نے انکار کر دیا ہے نیب کو تفصیلات دینے سے، اور نیب نے پھر اعلان کیا ہے کہ جی ایک اور خط لکھیں گے سندھ حکومت کو، اس میں بھی ان سے مزید ہم کچھ ڈیٹیل مانگیں گے۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آئے گی مزید وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔